حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان پر عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ آپ کا تعلق قوم مدین سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ اپنی قوم کو شرک، ناپ تول میں کمی اور اخلاق کی برائیوں سے روکا جا سکے۔ ایک عظیم نبی کی صداقت اور صبر پر مبین داستان۔ مدین ایک خوبصورت اور زرخیز علاقہ تھا جو موجودہ اردن یا سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ تھے، مال و دولت سے مالا مال تھے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ شرک عام تھا، بت پرستی ان کی فطرت بن چکی تھی اور ناپ تول میں کمی کرنا ان کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی بگڑی ہوئی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نہایت خوشگوار، نرم دل اور فصیح الکلام تھے، اسی لیے قرآن مجید کو آپ کو خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب بھی کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور میں تم پر ایک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیے، اے شعیب، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا ہمارے قبیلے سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ آپ نے فرمایا، ہے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی اپنے مقام پر عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب قوم مدین نے اپنی سرکشی اور ظلم میں حد پار کر دی تو اللہ کا قہر نازل ہوا، بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے پڑے رہ گئے۔ ایک ہولناک چیخ، زلزلہ اور آسمانی عذاب نے پوری قوم کی نیست و نابود کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اللہ کے حکم سے اس عذاب سے بچا لیے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کی ہر وادی کو آنکھوں سے دیکھا بربادی اور فرمایا، ہے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہارے خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین پر آنے والے اللہ کے سخت عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا عذاب ایک دردناک انجام کی علامت داستان ہے۔ قوم مدین بڑی خوشحال کاروباری اور تجارتی قوم تھی، ان کے بازار ہر وقت آباد رہتے، مگر اس خوشحالی نے ان کے دلوں میں غرور اور بددیانتی پیدا کر دی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، وزن گھٹاتے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے اور ان سب باتوں پر فخر کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، پیمانہ اور ترازو انصاف سے پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ قوم کی سرکشی اور انکار۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارہا تنبیہات کے باوجود انہوں نے حق کو نہ مانا، انہوں نے مذاق اڑایا، طنز کیا اور یہاں تک کہ قتل کی دھمکیاں دیے۔ انہوں نے کہا، ہے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ یہ الفاظ صرف انکار کے نہ تھے بلکہ اللہ کی شریعت کا مذاق تھے۔ اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی اقسام کے عذاب کو یکجا کر کے اس قوم کو عبرت بنا دیا۔ یہ عذاب چند مرحلوں میں آیا۔ سخت گرمی اور قحط۔ قوم مدین پر سب سے پہلے شدید گرمی اور قحط آیا۔ سورج تپتا تھا، زمین جلتی تھی، پانی خشک ہو چکا تھا، درخت مرجھا چکے تھے۔ کئی دن یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ پریشان ہو گئے، سایہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ عذاب کی شروعات تھی۔ بادل کا سایہ۔ پھر ایک دن اچانک آسمان پر ایک گھنا سیاہ بادل نمودار ہو گیا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ شاید بارش ہوگی، شاید ہمیں سکون ملے گی۔ انہوں نے سب نے خوشی خوشی بادل کے نیچے اکٹھا ہونا شروع کیا، مگر وہ بادل رحمت نہیں، عذاب لے کر آیا تھا۔ پھر وہ بادل کے سائے کی طرف لپکے، جب وہ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو ہم نے ان پر آگ برسا دی اور وہ چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ زلزلہ، چیخ اور آسمانی فتنے، آگ کا عذاب، تین سزائیں اکٹھی۔ ان پر ایک ہی وقت میں
3 عظیم سزائیں آئے، زلزلہ، زمین شدید لرزنے لگی، ان کی مضبوط محل، بازار، گھر سب زمین میں بوس ہو گئے۔ چیخ، آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، ایسی چیخ جس نے ان کے دل پھاڑ دیے، دماغ سن کر دیے اور وہ وہیں گر مر گئے۔ آگ کی بارش، بادل کے نیچے سے ان پر آگ کی بارش ہوئی، ان کے جسم جل گئے، کچھ زندہ جلتے رہے، کچھ پہلے ہی مر چکے تھے۔ پھر ان پر چیخ آئی، بس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کوئی باقی نہ بچا۔ قوم مدین کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی بازار، گھر، لوگ سب ختم ہو گئے، لوگ سب مر گئے، صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بچائے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین میں کئی سال دعوت دی۔ قوم کی ہلاکت کے بعد بھی آپ نے اللہ کی عبادت اور اپنے ماننے والوں کی رہنمائی جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ناپ تول میں کمی ایک اجتماعی جرم ہے جس پر اللہ کا سخت عذاب آتا ہے۔ دھوکہ، فریب اور بددیانتی قوموں کی بربادی کا آغاز ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننے والی قومیں کبھی سلامت نہیں رہتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناپ تول میں کمی اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی قوم کی بربادی صرف کفر سے نہیں بلکہ بددیانتی، ظلم اور نافرمانی سے بھی ہوتی ہے۔ حق گوئی اور صبر انبیاء کی سنت ہے، خواہ دنیا مخالفت ہی کیوں نہ کرے۔